ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب صرف اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، اترتے ہیں ان پر فرشتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم نہ خوف کھاؤ اور نہ تم غم کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تم خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پیچھے جو کل ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں برے لوگوں کا تذکرہ تھا، تو اب اللہ تعالیٰ آگے نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ دونوں پہلو انسان کے سامنے رہیں کہ کن کے ساتھ انسان نے چل کر یا زندگی بسر کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب صرف اللہ ہے، تو ایک ہے اللہ کی ربوبیت کو ماننا اور ایک ہے اللہ کی الوہیت کو ماننا۔ رب جو ہے وہ اس میں ہے ربوبیت، تو جو لفظ اللہ ہے اس میں الوہیت ہے۔ یعنی مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو رب مانتے تھے کہ ربوبیت اللہ کی ہے، یعنی رزق دینے والا پالنے والا اللہ ہے، لیکن جب الوہیت کی باری آتی تھی تو اس میں کہتے تھے یہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان کو بھی اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ تو الوہیت میں وہ شرک کرتے تھے، تو اس لیے ربوبیت میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے اور الوہیت میں بھی نہیں شرک ہونا چاہیے۔ اللہ کو اللہ بھی ماننا چاہیے اور رب کو رب بھی ماننا چاہیے، دونوں چیزیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب صرف ایک اللہ ہے، پھر وہ اسی پر قائم رہتے ہیں، یعنی اپنی زندگی پھر اسی پر بسر کرتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، ان کا نام غالباً سفیان بن عبداللہ ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے۔ تو وہ آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کلمہ یا ایسی کوئی بات بتائیں جو میں آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر قائم ہو جا۔ یعنی جب تو اللہ پر ایمان رکھ کر اس پہ قائم ہو جائے گا پھر تجھے کسی سے اور کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوگی، اسی میں سب کچھ ہے۔ تو آج انسان ڈولتا کیوں ہے کہ اس کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، تکلیف آئے پریشانی آئے تو پھر انسان ادھر ادھر کے سہارے تلاش کرنے شروع کر دیتا ہے، مال آ جائے تو پھر غیر مسلموں والی رسوم و رواج پہ پیچھے پڑ جاتا ہے، یا پھر کہتا ہے یہ میرا ہے میں نے کمایا، اپنا فن سمجھتا ہے۔ تو یہ ہے جو کہتا ہے کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہتا ہے تا زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان پر فرشتے اترتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر پھر فرشتے اترتے ہیں۔ تو فرشتے اترنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے موت کے وقت، اس کے قبر کے جہان میں، پھر اس کے بعد جب اٹھے گا اس وقت، تو فرشتوں کو اتر کے کیا کہتے ہیں فرشتے آ کر کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ بھائی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور غم کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جو تمہاری آگے زندگی آ رہی ہے یا شروع ہو گئی ہے اس میں تمہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے، جو پیچھے گزار کر آئے ہو اس پہ کسی قسم کا غم نہیں ہونا چاہیے، کیوں کہ تمہاری زندگی پیچھے والی بھی اچھی ہے اور آگے والی بھی اچھی آ رہی ہے۔ اور ساتھ وہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، خوشخبری دیتے ہیں کہ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی جو تم وعدہ دیے گئے تھے نا دنیا میں کہ یہ کام کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، تو آج ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے یا وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس میں یعنی جنت میں وہ ہوگا جو تمہارے دل چاہیں گے یا نفس چاہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں وہ ہوگا جو تم مانگو گے یعنی طلب کرو گے۔ تو یہ مزید خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں کہ بھائی ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی، یعنی ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا میں بھی، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے، احد میں بھی اتارے، تو فرمایا ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں بھی، یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
اور تمہارے لیے جنت میں وہ ہوگا جو تمہارے دل چاہیں گے، یعنی تمہارے نفس چاہیں گے، خواہشات تمہاری چاہیں گی، وہ تم کو ملے گا، اور اس میں وہ بھی ہوگا جو تم مانگو گے، یا اس کا معنی دوسرا ہوتا ہے تدعون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی ملے گا، یا یہ معنی ہے جو تم چاہو گے، تم مانگو گے، وہ بھی تمہیں ملے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، فرمایا مہمان نوازی ہوگی غفور الرحیم کی طرف سے، یعنی اللہ غفور الرحیم کی طرف سے تمہاری میزبانی ہوگی، تم اس اللہ کے مہمان ہوگے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور کون اچھا ہو سکتا ہے بات کے لحاظ سے اس سے جو بلاتا ہے اللہ کی طرف، دعوت دیتا ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے بھی اچھے مومنوں کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی وہ بھی مومن تھے جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب صرف اللہ، اسی پر انہوں نے زندگی بسر کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے اور اچھے جو مومن ہیں وہ یہ مومن ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی خود عمل نیک نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں، خود برائی سے نہیں بھاگتے بلکہ لوگوں کو بھی برائی سے بچاتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے کہ آپ بندہ خود نمازی ہے، خود بندہ نیک ہے، تو ایک ہے دوسرے کو بھی ساتھ دعوت دینا کہ بھائی یہ کام کرو۔ تو یہی ہماری خوبی ہے، یہی ہماری صفت ہے اس آخری امت کی۔ ہم پہلے پڑھ آئے ہیں 4 پارے میں سورہ آل عمران میں، اللہ تعالیٰ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ ہم نے تم کو تمام لوگوں سے بہتر امت بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو۔ حالانکہ ہم بھی انسان ہی ہیں، وہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے لوگ وہ بھی انسان ہی تھے، لیکن بہتر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم میں یہ ہے خوبی ہے، یا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے روکنا ہے۔ ایک مقام پر اللہ نے یہ فرمایا اور دوسرے پر فرمایا، وہ ادھر ہی ہے سورۃ آل عمران میں، کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے تو برائی سے روکے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ تم خود ہی پہلے ہی بہتر ہو، کیونکہ تم میں یہ صفت ہے کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ ایک یہ ہے کہ تم میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس انسان سے اچھا کون ہو سکتا ہے بات کے لحاظ سے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی دعوت دیتا ہے، اور فرمایا ساتھ خود بھی عمل کرتا ہے، وَعَامِلَ صَالِحًا، اور خود عمل بھی نیک کرتا ہے۔ تو یہ ہے نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، تو آپ بھی انسان کو کرنا چاہیے۔ ورنہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں فرمایا سورہ بقرہ میں، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو تو خود بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، اور تم کتاب کا حصہ پڑھتے ہو اور کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی کیا اللہ نے قرآن میں کتاب میں یہ کہا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دو تو آپ نیکی کرو نا، لوگوں کو برائی سے روکو تو آپ برائی سے روکو ہی نا؟ یہ نہیں اللہ نے کہا کتاب میں، اللہ نے یہ کہا خود بھی کرو، لوگوں کو بھی کراؤ، خود بھی روکو، لوگوں کو بھی روکو۔ تو اس لیے انسان کو بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ تو نماز پڑھتا نہیں، لوگوں کو کہتا ہے، تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر چلو کوئی بندہ نہیں بھی پڑھتا تو کسی کو کہہ دیتا ہے تو یہ بھی نیکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ خیال آ جائے کہ میں اس کو تو دعوت دے رہا ہوں تو آپ تو کر نہیں رہا، تو شاید وہ بھی سیدھے راستے پہ چل پڑے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اگر کوئی حلال کمائی کرتا ہے، حلال کاروبار کرتا ہے یا برے کاموں سے بچتا ہے، تو اس کو دوسرے دوستوں کو بھی دعوت دینی چاہیے، اپنے عزیز و اقارب کو بھی جو اس کے قریبی ہیں ملنے والے، ان کو بھی دعوت دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، مسلمان میں سے ہوں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔